بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ پہلے اس میں ہم حصہ اول پڑھیں گے نماز کا۔ تو اس سبق میں آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سورہ ناس، اور گرامر میں فعل مضارع کے کچھ اور صیغے پڑھنے ہیں، ینصرو، یخلقو، یذکرو، یعبدو۔ 12 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 473 بار آئے ہیں۔ سبق نمبر 13 کے اختتام تک آپ 156 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 32,111 بار آئے ہیں۔ تو سیل دیکھ لیتے ہیں ہم، یہ تقریباً 30,000 سے اوپر جا رہی ہے اس کی بیٹری جو ہے۔ تو یہ ہوم ورک ہیں، 7 ہوم ورک ہیں، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، MP3 یعنی یہ لیسن کی ویڈیو یا آڈیو سننے کے، اپنے ساتھی کے ساتھ ڈسکشن کرنے اور سوال جواب کرنے کے، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا۔ تو آج ہم نے سورہ ناس سیکھنی ہے۔ جی، قل اعوذ بہت معذرت، آج بھی میرا گلا تھوڑا خراب ہی ہے تو بار بار آواز بند رہتی ہے۔ جی، تو آج ہم سورہ ناس کا ترجمہ جو ہے وہ سیکھیں گے۔ تو آئے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے، قل اور قالو، قل ایک کے لیے یعنی ایک بندے کے لیے ہے کہ کہہ دیجئے، اور قالو تم سب کہہ دو۔ تو یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ جب کفار نے اور مشرکین مکہ نے ان سے پوچھا تھا ان کے رب کے بارے میں، تو یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے بارے میں، جیسے سورہ اخلاص میں آیا تھا کہ اپنے رب کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے بتایا تھا۔ تو سورہ ناس جو ہے، یہ سورہ ناس اور سورہ فلق ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی جن 2 صورتوں کے ذریعے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ ہے معوذتین۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ ابھی ہم نے فعل مضارع سیکھا ہے نا، جیسے فعلا اس نے کیا، افعلو میں نے کیا، یعنی الف لگ گیا تو وہ میں ہو گیا۔ نفعلو ہم سب نے کیا۔ تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اگر یہ ہو نعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں، تعوذ تم پناہ میں آتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اعوذ۔ اس میں جو الف لفظ کے جو شروع میں آتا ہے اس کو الف نہیں کہا جاتا، اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ الف اگر الفاظ اور حروف کے درمیان میں آئے تو پھر اس کو الف کہا جاتا ہے، اگر شروع میں لفظ کے شروع میں آئے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو اعوذ میں حمزہ ہے یعنی الف ہے، یہ میں اس کا مطلب ہے، یہ مضارع فعل مضارع یہ شو کر رہا ہے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، رب اور بی کی، رب کی، الناس لوگوں کے۔ تو رب کون ہے؟ جو ہمارے جسم کے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا ہے، وہ رب ہے۔ ناس انسان سے ہے ناس، ٹھیک ہے نا، انسان یعنی اس کا واحد، اور الناس اس کی جمع ہے، لوگ۔ تو مطالعے کے بعد دعا کرنی ہے، تصور اور احساس کے ساتھ احتساب اپنا کرنا ہے، یعنی یہ سورت جب آپ پڑھیں اس سے پہلے خود کو غیر محفوظ تصور کریں۔ جیسے ہم نے اعوذ باللہ کے شروع میں پڑھا تھا
کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے پہلے خود کو غیر محفوظ تصور کیجئے. اسی طرح اس کو بھی پڑھنے سے پہلے آپ نے غیر محفوظ تصور کرنا ہے خود کو، اور پھر محسوس کرنا ہے کہ جب ہم اس سورت کو پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. جی، پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، یعنی شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں. سورہ فلق میں ہم نے پڑھے نا شرور، اس میں ہم نے کون کون سے شرور پڑھے تھے؟ اس میں ہم نے پڑھے تھے اندھیرا ایک شر تھا، یعنی رات کے ٹائم پھر شر مانگا جا رہا تھا، اور جادو اور حسد. ٹھیک ہے نا، یہ 3 شرور اس میں ذکر ہوا ہے. تو اپنے آپ کو پہلے غیر محفوظ تصور کرنا ہے، پھر اس کو جب پڑھنا ہے تو یہ محسوس کرنا ہے کہ ہم فتنوں کے حملوں سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت دی ہے، درخواست کریں کہ آج بھی اور اس کے بعد بھی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. رب کون ہے؟ رب کا احساس کرنا ہے. رب کون ہے؟ جو سب کا خیال رکھتا ہے، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا. کون ہے؟ وہ رب کی ذات ہے. تصور احساس کے ساتھ دعا کرنی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں ہم. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے، یعنی لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس، مالک بادشاہ، اور الناس ابھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا لوگوں کے. مالک جو لفظ ہے مالک کن یعنی بادشاہ، یہ قرآن میں 13 دفعہ آیا ہے. ایک ہوتا ہے مالا کن یعنی لام پر زبر، اور اس کی جمع ہوتی ہے ملائکتن، یہ فرشتہ اس کا معنی ہے. ایک ہوتا ہے مالکن یعنی مالک، اور ایک ملکن ملکیت. ان کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے، تھوڑے تھوڑے چینج سے ان کا معنی جو ہے وہ بدل رہا ہے. پیچھے ہم نے پڑھ لیا الناس یعنی لوگوں کے، انسان آدمی، ناس لوگ. الہ الناس، الہ کیا ہے؟ معبود. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں الہ کا معنی. الہن یہ واحد ہے، اور الہاتن اس کی جمع ہے. الہن معبود، یعنی الہ الناس لوگوں کے معبود کی. مالک الناس رب وہی ہے، رب وہی تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے. تو جب جو لوگوں کا رب ہے وہی لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، اور وہی لوگوں کا محبوب بھی ہونا، معبود بھی ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے، یہ آج کل نیٹ کا بہت ایشو آ رہا ہے. میں کوشش کرتی ہوں پھر. اپنے ہینڈ ریز کر کے بتائیے اسکرین آ رہی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ میرا خیال ہے کہ اسکرین نہیں آ رہی. جی بہت معذرت، آج نا نیٹ کا بہت ایشو ہو رہا ہے تو وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اسکرین میں دوبارہ اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں.
چلے آپ لوگ نا بکس تو سب کے پاس ہے تو اپنی بکس کھول لیجئے، اتنے اسکرین شیئر ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ نیٹ کا بہت ایشو ہو رہا ہے تو وہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. تو آپ سب اپنی بکس کھول لیں، ہم بکس سے اتنے پڑھ لیتے ہیں. سب اپنی اپنی بکس کھول کے اپنے سامنے رکھ لیں. جی تو ہم پڑھ رہے تھے مالک الناس. چلیں جی آ بھی گئی اسکرین الحمدللہ. چلیں جی مالک الناس، مالک کا مطلب ہم نے پڑھا بادشاہ، اور ناس لوگوں کے. الہ الناس، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، لوگوں کے معبود. ایک ہوتا ہے رب اور ایک ہوتا ہے الہ. اس کا جو ہے اس میں فرق وہ تھوڑا آگے چل کے ہم سمجھیں گے کہ رب کون ہوتا ہے اور الہ کون ہوتا ہے. تو جو رب ہوگا تو وہی بادشاہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے کہ سچا بادشاہ وہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہو. تو ہمارا جو رب ہے وہ ہمارا بادشاہ بھی ہے اور ہمارا معبود بھی ہے. تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے. تو تصور احساس کے ساتھ پڑھیے مالک الناس، الہ الناس، لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی. پھر آگے ہے من شری شری شر اور من سے. ٹھیک ہے الوسواسی، من شر الوسواسی، وسوسہ ڈالنے والے کے. وسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے، اور الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے. من کا ہم اعوذ باللہ میں پڑھ چکے ہیں کہ من کا مطلب کیا ہوتا ہے سے. اور شر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، شر کیا ہے برائی اور تکلیف. اور اس کے علاوہ تیسرا ایک مطلب کیا ہے شر کا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل جو ہمیں برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے، چاہے وہ دیکھنے میں اچھی ہو. جیسے بعض گناہ ہوتے ہیں ہم کر لیتے ہیں، دیکھنے میں تو وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں برائی اور تکلیف کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو شر کے 3 معنی کیا ہے، برائی اور تکلیف. اور تیسرا کیا ہے، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا کام جو ہمیں برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے تو وہ بھی شر ہے. الوسواسی بار بار وسوسہ ڈالنے والا. یہ قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے. لفظ کیا ہے وسواسۃن. ٹھیک ہے وسواسۃن، بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو. تو وسواسی وسوسہ ڈالنے والا. الخناس، خناس کیا پیچھے ہٹ جانے والے کو کہتے ہیں خناس، یعنی ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا. اور دوسرا مطلب کیا ہے پیچھے ہٹ جانے والا. ٹھیک ہے ایک دفعہ ظاہر ہو گیا پھر چھپ گیا، اور دوسرا پیچھے ہٹ جانے والا. تو کس کے شر سے اس میں پناہ مانگی جا رہی ہے، وسوسہ ڈالنے والے کے اور ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والے کے. تو وسوسہ کیا ہے کہ پے در پہ ایسے طریقے سے کسی کے دل میں کوئی بری بات ڈال دی جائے کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو. وسوسہ برائی کا پہلا حملہ ہے، اور شیطان اس میں کامیاب ہو جائے تو پھر انسان برائی کرنے کی نیت کر لیتا ہے. ٹھیک ہے شیطان کا کام ہی ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالنا ہے، اور صبح سے رات تک وہ اپنے اس کام میں لگا رہتا ہے. پھر نیت یعنی ارادہ عمل میں بدلتا ہے. اگر یہی عمل بار بار کیا جائے تو عادت بن جاتی ہے، اور بری عادتیں برے انجام تک لے جاتی ہیں. تو اسی لیے اس صورت میں سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس سے شیطان کے شرور سے ہم نے پناہ مانگنی ہے. ہم غافل ہوں تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور اگر اللہ کا ذکر کریں تو چھپ جاتا ہے. یہاں چھپنے میں کیا ہے معنی کہ جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو شیطان فوراً ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر وہ چھپ جاتا ہے. یعنی وسوسہ ڈالنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن کچھ شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، وسواس جب آپ اللہ کو بھول جائیں، اور خناس جب آپ اللہ کو یاد کریں.
ٹھیک ہے، جب ہم اللہ کو بھولے ہوں تب وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور خناس کون سی حالت ہوتی ہے شیطان کی؟ جب ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے وقتی طور پہ۔ شیطان کے وسوسوں، شیطان کے حملوں کا، وسوسوں کا احساس کیجیے اور دل سے پناہ مانگیے۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجیے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے، یعنی جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان خناس ہو جاتا ہے، یعنی وہ چھپ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو شیطان کا کیا ہے کہ ہم شیطان کے بارے میں ہم نے اعوذ باللہ والے لیسن میں پڑھا تھا کہ شیطان کو نہ ہم ہرا سکتے ہیں، نہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو راہ راست پہ لا سکتے ہیں، نہ اس کو راہ راست پہ لانے کی اس کو ہدایت پہ لانے کی دعا اللہ سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو مردود کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو پھر ہمارے پاس کیا حل ایک رہ جاتا ہے کہ ہم نے شیطان سے پناہ جو ہے وہ مانگنی ہے بس۔ الذی جو، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوسو وسوسہ فی صدوری دلوں میں، صدر واحد ہے اور صدور جمع ہے۔ ویسے صدر کا مطلب ہوتا ہے سینہ، اور دل جو ہے وہ قلب کو کہتے ہیں۔ تو سینوں میں یا دلوں میں، سینے کے اندر ہی دل ہوتا ہے نا، اس لیے جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں، الناس لوگوں کی۔ انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار، یعنی تقریباً ہر 2 صفحات پر ایک بار آیا ہے۔ شیطان کے حملوں کا احساس کیجیے اور اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجیے یہ آیات پڑھتے ہوئے۔ جی، تو وسوسہ کیسے ڈالتا ہے شیطان؟ پہلے کیا، پھر ایسا شخص، پہلا قدم کیا ہے، ایسا شخص شیطان کا ایجنٹ، وسوسہ، پھر وہ نیت بنتی ہے، پھر وہ عمل بنتا ہے، اور پھر اس کو بار بار کرنے سے عادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ عادت جو ہے وہ پھر ایک غلط انجام کی طرف لے جاتی ہے۔ جو ہم شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں نا تو وہ اس طرح سے ہمیں ایک غلط عادت کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی۔ سینہ دل کا آنگن، جیسے گھر کا ایک آنگن ہوتا ہے، پہلے بندہ آنگن میں آتا ہے، اس کے بعد گھر میں داخل ہوتا ہے نا، اسی طرح سینے میں پہلے وار کرتا ہے شیطان، وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر وہ دل میں داخل ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی اگر چور جو ہے وہ گھر میں چوری کرے گا تو سب سے پہلے وہ گھر کے آنگن میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے ساتھ بھی معاملہ ہے کہ جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو پہلے سینے پہ میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد دل پہ حملہ کرتا ہے۔ اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ تو یہاں پہ ذکر کی اہمیت دیکھیے، اگر ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے تو ہمارے دل جو ہے اللہ کے ذکر سے زندہ رہیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ انسان مضبوط ہوگا، شیطان کمزور ہو جائے گا اور وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ ورنہ کیا ہوگا، اگر ہم اللہ کے ذکر سے غافل رہیں گے تو ہم شیطان کے حملے میں فوراً آ جائیں گے اور گناہ کی طرف ہمارا دل چلا جائے گا۔ قرآن میں ہے نا، شفاء لما فی الصدور، کہ شفا ہے ان کے سینوں میں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے۔ من الجنتی، من سے، جنہ جنوں، والناس والناس تو ہم نے پڑھ لیا، اور انسانوں میں سے، ٹھیک ہے۔ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ وسوسہ ڈالنے والے جن، ہر ایک کے ساتھ جن ہوتا ہے، اور وہ جن شیطان کی شکل میں ہوتا ہے،
وہ ایک بدترین اور بدماش دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، تو اپنے ساتھ جن کی موجودگی کا احساس کیجیے۔ اس صورت کو جب ہم نے پڑھنا ہے، تصور و احساس کیسے ہم نے اپنے دل میں لانا ہے، ہم نے یہ محسوس کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہر وقت ایک جن ہے شیطان کی صورت میں، اور ایسا ہے جو ہمیں ہر وقت بہکانے کے چکر میں رہتا ہے، وسوسہ ڈالنے کے چکر میں رہتا ہے۔ وسوسہ ڈالنے والے انسان بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کہا نا من الجنتی والناس، یعنی وسوسہ ڈالنے والے جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ جن کی تو کون سی صورت ہے؟ شیطان۔ اور انسان کون ہو سکتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے؟ ہر وہ دوست یا رشتہ دار یا گروپ جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے اور اللہ کے دین سے دور کر دے، اسلام کے بارے میں شک پیدا کرے یا گناہوں پر اکسائے۔ وہ نظام تعلیم جس میں صرف آپ کا رول ہو اور اللہ کا کوئی رول نہ ہو۔ معاشیات کے وہ ماہرین جو کہیں کہ اس دور میں سود کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ میڈیا جو آپ سب سے بڑا شر ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے۔ میڈیا جس میں خبریں، پکوان، فیشن، صحت، تعلیم و تفریح کے نام پر بے شرمی پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ سب کے سب وسوسہ ڈالنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وسوسہ ڈالنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ بلکہ ہر وہ مرد اور ہر وہ عورت جو اپنے لباس، چال اور باتوں سے بے حیائی یا غلط چیزوں کو پھیلائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ انہی وسوسہ ڈالنے والے لوگ ہوں گے۔ اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے۔ ایک حدیث ہے، مسلم، ترمذی اور نسائی میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، تمہیں کچھ پتا ہے کہ آج رات مجھ پہ کیسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کے مثل کبھی نہیں دیکھی گئی؟ اور وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ دو صورتیں۔ حسیب سوری، یہ پھر بہت معذرت، آج نا نیٹ کا بہت ایشو ہو رہا ہے تو بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، اسکرین شیئر جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ چلیں ہم اپنی بک ساتھ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ آج مجھ پہ ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل یعنی مثال کبھی نہیں دیکھی۔ اور وہ آیتیں کون سی انہوں نے بتائی؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ معوذتین۔ اس دعا والی صورت پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو مل کر غلط پروگرام، چیزوں اور دوستوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اپنی سوسائٹی کو صاف کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج ہم نے سورہ ناس جو ہے وہ پڑھی، معوذتین میں ہم نے پہلے سورہ فلق اور آج سورہ ناس جو ہے وہ مکمل کر لیے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں شرور سے پناہ کی دعا ہے ایک طرح سے۔ تو اب ہم اپنا لیسن 13B جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، جو گرامر پورشن ہے۔ آپ اپنی بکس کھول لیں، میں کوشش کر رہی ہوں اسکرین شیئر کرنے کی۔ اس سبق میں ہم دوسرے باب یعنی ناصرہ، پہلے ہم نے جو لیسن نمبر 12 کیا تھا اس میں ہم نے اس دن کون سے پڑھے تھے؟ فعلا
جالا اور فاتحہ، ٹھیک ہے نا. یہ 3 سیغے ہم نے سیکھے تھے اور ان کے ہم نے مضارع بھی بنانا سیکھے تھے. بھی کر دو. تو آج ہم نے ایک نیا ٹیبل سیکھنا ہے. وہ جو ٹیبل تھا فاتحہ کے فعلا کے ٹیبل سے تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے وزن پہ جو لفظ آئیں گے نا، فعلا یفعلو، جعلا یجعلو اور فاتحہ یفتحو، ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہے، فعلا یفعلو یعنی فعلا ہے تو یفعلو یفعلو تیسرا جو اس کا حرف ہے نا اس پہ زبر آ رہی ہے. جعلا یجعلو اس پہ بھی تیسرے حرف پہ زبر آ رہی ہے مضارع میں. فاتحہ یفتحو اس میں بھی تیسرے حرف پہ زبر آ رہی ہے. یعنی یہ ایک گروپ ہے، یہ ایک گروپ ہے، ایک باب ہے جس میں اس پیٹرن کے الفاظ آنے ہیں. تو پچھلے میں ہم نے یہ والا پیٹرن سیکھا. جی، فعلا جالا فاتحہ، یعنی یہ سب جو تھے وہ فا والے یعنی فاتحہ کی طرز کے ٹیبل تھے. فاتحہ یا فعلا کہہ لیں اس کے طرز کے، کہ ان کا جو مضارع ہوگا اس کے تیسرے حرف پہ زبر ہوگا. آج ہم نے جو سیکھنے ہیں الفاظ وہ ناصرہ. ناصرہ ایک گروپ ہے، یعنی نون کا گروپ ہے. وہ فا کا گروپ تھا، یہ نون کا گروپ ہے. جیسے ناصرہ کا ہم جب پڑھیں گے مضارع تو ینصرو ہوگا، ٹھیک ہے نا. ینصارو نہیں کہیں گے ہم. جیسے فاتحہ میں یفتحو تھا نا، تو ناصرہ ینصارو نہیں ہوگا، ینصرو ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ ناصرہ کا ینصرو ہوگا، اس میں تیسرے جو حرف ہے اس پہ پیش آئے گا، ٹھیک ہے. تو آج ہم نے اس طرز والے الفاظ پڑھنے ہیں. ناصرہ، خلقہ، ذاکرہ اور آبادہ. ان کے جب ہم مضارع میں ان کو ہم کنورٹ کریں گے، ناصرہ ینصرو، خلقہ یخلقو، ذاکرہ یذکرو، یا آبادہ یعبدو. جی اسکرین شیئر ہوگی الحمدللہ. چلے میں اس سے آپ کو بتاتی ہوں. تو آج ہم نے قواعد گرامر میں ینصرو، یخلقو، یذکرو اور یعبدو، یہ فعل مضارع ہم نے یہ والے آج کرنے ہیں. گرامر ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھتے ہیں. کیسے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. تو الفاظ کی ہم 3 قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں، اسم، فعل اور حرف. اور اسم اور حرف ہم پڑھ چکے ہیں. فعل جو ہے وہ ہم نے اب شروع کیا ہوا ہے. فعل ماضی ہم نے اس میں پڑھ لیا ہے اور اب ہم فعل مضارع پڑھ رہے ہیں. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا عین لام، فا تا ہا، نون صاد را، ضاد را با. تو فعل ماضی کیا ہے؟ جو ہو گیا. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا. اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. تو ہم نے یہ ریویژن کر لیتے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے فعلا پڑھا تھا. فعلا یفعلو، فعلو یفعلونا، فعلتا تفعلو، فعلتو افعلو، فعلتم تفعلونا، فعلنا نفعلو. ہم نے کیا سیکھا تھا کہ ماضی میں جو ہے روٹ ورڈ جو ہے نا فا عین لام، یہ اس کی ترتیب ویسے ہی رہے گی. بس کیا ہوگا کہ ماضی میں اینڈ میں اضافہ ہوگا اور مضارع میں اس کے شروع میں اضافہ ہوگا. کوئی بھی حرف یا کوئی بھی جو علامت ہے مضارع میں شروع میں لگے گی اور ماضی میں اینڈ میں. جیسے آپ فعلو میں دیکھ لیں، واو الف اینڈ میں آیا، فعلتا تو نے کیا، تا اینڈ میں آیا، فعلتو میں نے کیا، تا جو ہے وہ اینڈ میں آیا، فعلتم تم سب نے کیا، تا میم اینڈ میں آیا، فعلنا میں نون اینڈ میں آیا. لیکن مضارع میں کیا ہے؟ یفعلو، یا شروع میں آ گیا، اس کی جمع یفعلونا، اس میں بھی یا شروع میں ہے، وہ جمع کے لیے واو نون آیا اینڈ میں. اور تفعلو تو کرتا ہے، تا جو ہے وہ شروع میں آ گیا، افعلو میں کرتا ہوں، الف شروع میں آ گیا، حمزہ. تفعلونا
تم سب کرتے ہو، تا شروع میں ایڈ ہوا. نفلو ہم سب کرتے ہیں، نون شروع میں ایڈ ہوا. تو آج ہم نے سیکنڈ سیٹ سیکھنا ہے. پہلا سیٹ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ فعلا، فتحا اور جالا. پچھلے لیسن میں ہم نے یہ 3 سیکھے تھے نا، فعلا، جالا، فتحا. یہ پہلا سیٹ تھا، یعنی یہ فا کا سیٹ تھا کہ ان کے جب مضارع میں اس کو چینج کرنا ہے تو تیسرے حرف پہ زبر آ رہا ہے. لیکن آج ہم نے جو سیکنڈ سیٹ سیکھنا ہے اس میں ناصرہ، یہ نون کا سیٹ اس کو کہہ لیں. ناصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبدہ. اس کا جب ہم مضارع بنائیں گے، دیکھ لیں جیسے ہم نے پہلے فا والا فتح ہے، یفتح ہو گیا. اب نون والا دوسرا سیٹ کیا ہے؟ پہلا ہم اس کو اس طرح سے یاد رکھ لیں گے کہ پہلا سیٹ ہے فا کا، دوسرا سیٹ ہے نون کا. جو پچھلے لیسن میں ہم نے سیکھے وہ فا کے سیٹ کے تھے، پہلے سیٹ یعنی فا کے سیٹ کے تھے، فتح، فعلا، جالا. یہ ضروری نہیں کہ وہ لفظ فا سے شروع ہو رہا تھا، بس یہ ہے کہ یہ ہم نے یاد رکھنے کے لیے کرنا ہے کہ یہ فا والا گروپ ہے. فتح، یفتح، فعلا، یفعلو، جعلا، یجعلو. یعنی تیسرے حرف پہ، جیسے یفتح پہ تا تیسرا حرف ہے، زبر آ رہی ہے، تو اس طرح فعلا، یجعل، فعلا اور جعلا کے بھی مضارع جب ہم نے بنایا یجعلو اور یفعلو تو تیسرے حرف پہ زبر آئی. آج ہم نے سیکھنا ہے نون والا سیٹ، جیسے ناصرہ، ینصرو، ناصرہ، ینصرو. اس کے دیکھیں تیسرے پہ کیا آ رہی ہے؟ پیش. تو یہ ایک الگ سیٹ ہے. بس یہ ہم نے اس کو نا یاد اس طرح سے رکھنا ہے کہ کچھ جو ہے وہ فا والے پیٹرن پہ آئیں گے، کچھ نون والے پیٹرن پہ آئیں گے. نون والے پیٹرن پہ ہم یوں کریں گے، ناصرہ، ینصرو. تو اب یہ بھی سوال یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہاں پہ پیش ہے کہ زبر ہے؟ تو یہ بتایا جائے گا. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی گرامر کا اصول ہے. تو اس میں کوئی طریقہ نہیں ہے، بس یہ بتایا جائے گا کہ جی ناصرہ کا ینصرو ہے، اور کون سا لفظ ہم سیکھ رہے ہیں؟ خلقہ، خلقہ یخلقو ہے، ذکرہ کا یذکرو ہے، عبدہ کا یعبدو ہے. یعنی ان میں جب تینوں کا ہم نے مضارع میں چینج کیا تو چاروں حرف کے چاروں جو الفاظ ہیں اس کے تیسرے حروف پہ پیش آئے گی. جیسے بھی ہم ناصرہ کو دیکھ رہے ہیں، ناصرہ ینصرو. یہ اس کا فعل ماضی ہے، ناصرہ، ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. تو اس کا مضارع کیسے ہوگا؟ ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرونا. تو یہ سیکنڈ سیٹ ہے، یعنی جب ہم نے اس کو مضارع میں شفٹ کیا ہے اس لفظ کو، تو اس کے تیسرے حرف پہ پیش آ گئی. یہ نون کا سیٹ ہے. جو نون کے سیٹ والے الفاظ ہوں گے نا، وہ جب مضارع میں کنورٹ کریں گے تو اس کے تیسرے حرف پہ پیش آئے گی. اور جو فا والے ہوں گے، فا کا سیٹ ہم نے جو یہ دیکھیں ابھی ہم نے پیچھے کیا تھا، یہ فا والے فتح، فعلا، جعلا، ٹھیک ہے. یفتح، یجعلو، یفعلو، تو اس کے تیسرے حرف پہ زبر ہے. یہ چیز یاد رکھنی ہے. جی چلیں، اب یہ کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کریں اور اس ٹیبل کو پڑھیں. کس نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ دیکھتے ہیں. جی فرا، مائک اوپن کریے اپنا. جی آپ نے اشارے کرنے، ٹھیک ہے نا؟ جی نصرہ اس نے کیا، وہ ایک نے کیا. ینصرو، اچھا، ناصرہ کا نصرہ میں وہ مطلب مدد، وہ جی وہ سوری میں نے اس کا ترجمہ وہ نہیں بتایا. اس نے ناصرہ کا مدد، اس نے مدد کی. ہاں ٹھیک. نصرہ اس نے مدد کی. ینصرو یہ مضارع ہے، وہ مدد کرتا ہے. نصرو وہ لوگ ان نے سب نے مدد کی. جی ان سب نے، وہ لوگوں نے یا ان سب نے مدد کی. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. نصرتا
تو مدد کرتا ہے. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا مدد کریں گے. اور نصر تو میں نے مدد کی. انصرو میں مدد کرتا ہوں. نصر تم لوگ یا آپ لوگ نے مدد کی. اور تنصرون آپ لوگ مدد کریں گے یا مدد کرتے ہیں. جی اور نصرنا ہم نے مدد کی. اور ننصرو ہم مدد کرتے ہیں. ہم سب ٹھیک. ہم گڈ. سب مدد کرتے ہیں. جی ہم. جی بالکل ٹھیک. اچھا جی اب نصرت نے ہینڈ ریز کیا تھا. جی نصرت. حل جی ینصرو سوال کیا جواب وہ ہے. مدد ہاں حل ینصرو کیا وہ مدد کرتا ہے. نعم ینصرو جی ہاں وہ مدد کرتا ہے. حل ینصرون کیا وہ سب مدد کرتے ہیں. نعم ینصرون جی ہاں وہ سب مدد کرتے ہیں. حل تنصرو کیا آپ مدد کرتے ہیں. نعم انصرو جی ہاں میں مدد کرتا ہوں. حل تنصرون کیا آپ سب مدد کرتے ہیں. نعم ننصرو جی ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں. جی ٹھیک. یہ ہم تھوڑا سا دفعہ کر لیتے ہیں کہ زیدن اگر دو پیش ہوگا تو وہ کرنے والا ہوگا. جیسے ہو نا ناصرہ زیدن تو مدد کی زید نے. اگر ہو ناصرہ زیدن تو اس نے مدد کی زید کی. یعنی مدد کرنے والا کوئی اور ہے اور مدد زید کی ہو رہی ہے. یعنی زید جو ہے وہ آبجیکٹ ہے. اور اگر ہو ناصرہ زیدن دو پیش ہوں یعنی پیش ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو ناصرہ یا فعلہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ زید کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر زبر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کام کوئی اور کر رہا ہے لیکن وہ کام ہو زید پہ رہا ہے. جیسے ناصرہ زیدن اس نے مدد کی زید کی. اور اگر ہم اس کو ناصرہ زیدن پڑھیں تو زید نے مدد کی. جی یہ کون پڑھے گا. جی ختیجہ آپ اپنا مائک اوپن کریں. ختیجہ. ایمان فاطمہ آپ پڑھیں گے. آپ اپنا مائک اوپن کریں. ایمان فاطمہ. فرا کا ہینڈ ریز ہے. چلے فرا آپ پڑھ لیں. جی. حل ینصرو زیدن کیا کیا زید جی کیا وہ مدد کرتے ہیں زید کی. کیا وہ جی مدد کرتا ہے زید کی. جی بالکل نام ٹھیک. ینصرو زیدن جی ہاں وہ مدد کرتا ہے زید کی. جی حل ینصرون زیدن کیا وہ لوگ مدد کرتے ہیں زید کی. نام ہوں جی ہاں ینصرون زیدن جی ہاں وہ لوگ مدد کرتے ہیں زید کی. حل ٹھیک. تنصرو زیدن کیا تم مدد کرتے ہو زید کی. نام انصرو زیدن جی ہاں میں مدد کرتا ہوں زید کی. حل ٹھیک. تنصرون زیدن کیا تم لوگ مدد کرتے ہو زید کی. نام ننصرو زیدن جی ہاں ہم مدد کرتے ہیں زید کی. جی بالکل ٹھیک. جی اس میں یہ ہے دیکھیں حل ینصرو زیدن یعنی وہ مدد کرتا ہے. مدد کرنے والا کوئی اور ہے اور جو مدد کی جا رہی ہے وہ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں فعل کے جو یہ چار نمونے ہیں
ٹھیک ہے, ابھی تک ہم نے فا اور نون کا آج پڑھ لیا, اور ایک سین کا بھی ہے. سین والے جو افعال ہیں اس کا جو ماضی کا صیغہ ہے, ہم نے ویسے تو یہ سیکھا ہے نا کہ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے جو غائب کے لیے ہے, واحد غائب کے لیے صیغہ ہے, اس کے تینوں حروف پہ زبر آتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے فاتحہ پہ ہے, جیسے ناصرہ پہ ہے. لیکن ایک اور بھی شکل ہے ماضی کے صیغے کی جس میں دوسرے حرف پہ زیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے فاتحہ پہلا صیغہ ہے نا واحد غائب کا, اسی طرح سامی آ ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسرے پہ زیر ہو اور باقی دو پہ زبر ہو, پہلے اور آخری پہ. تو سامیہ اس نے سن لیا. ٹھیک ہے, اس نے سن لیا. یسمعو وہ سنتا ہے. اس کا مضارع کیا ہوگا؟ سامیہ یسمعو. تو جو اس طرح کے فعل ہوں گے وہ سین والے گروپ میں آئیں گے. ٹھیک ہے, ایک ہو گیا ہمارے پاس فا کا گروپ, فاتح یفتح. اس کے وزن پہ آئیں گے کچھ الفاظ, فاتح یفتح, فعل یفعل, جعل یجعل. ایک ہو گیا ہمارے پاس نون کا, ناصر ینصر, جس کے پہلا جو واحد غائب ہے اس پہ تینوں پہ زبر ہے اور مضارع میں تیسرے پہ پیش آ گئی. فا والا جو گروپ ہے فرسٹ گروپ, اس میں تیسرے حرف پہ زبر ہے جیسے یفتح پہ, اور نون والا جو گروپ ہے اس کے تیسرے حرف پہ پیش آ رہی ہے مضارع میں. یہ ہمیں مضارع کو دیکھ کے پتہ لگے گا کہ یہ لفظ, یہ جو حرف ہے, یہ جو فعل ہے, یہ کون سے گروپ کا ہے. ہمیں اس کے ماضی والے یعنی فعل ماضی سے ہمیں اندازہ نہیں ہوگا. جب ہم اسے فعل مضارع ہمیں کوئی بتائے گا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ کون سے گروپ میں آ رہا ہے. جیسے ناصرہ فاتحہ دونوں ایک ہی ہے نا, لیکن جب ہم نے فاتحہ کا یفتح مضارع دیکھا تو ہمیں پتہ لگا یہ فا کے گروپ میں ہے, اور ناصرہ کا ینصرو تیسرے پیش آ رہی ہے تو نون میں ہے. جیسے آبادہ یعبدو, ہم اگر آبادہ کریں اس کے وزن پہ آبادہ, اب ہمیں ابھی آبادہ سے پتہ نہیں لگ رہا یہ فا میں ہے کہ نون میں ہے کہ سین میں ہے. جب ہم اس کا مضارع کوئی ہمیں بتا دے گا آبادہ یعبدو, یا بدو با پہ پیش آ گئی نا, تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ تو نون والے گروپ میں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ ہمیں جب مضارع پتہ چلیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا وہ کون سے گروپ میں آ رہا ہے. تو بس یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اور مضارع بنانے کا کوئی اصول نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ عربی جو عرب لوگ ہیں ان کی اپنی گرامر ہے, انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو ہمیں کوئی بتائے گا اس کا مضارع تو ہمیں اندازہ ہوگا. تو ایک تیسرا گروپ سین کا ہے, سامیہ یسمعو. اب ہم ناصرہ والے گروپ میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں خلق یخلق. چلے صوفیہ آپ اپنا مائک اوپن کریں اور یہ والا ٹیبل آپ پڑھیں. جی فرح آپ اپنا مائک اوپن کریں. فرح کی ویڈیو آن جی ہو گئی ہے, اور ہاں جی چلیں. جی یہ پڑھوں. جی جی پڑھیں. جی اچھا. خلق
اس نے تخلیق کیا یا اس نے بنایا اس نے پیدا وہ کیا. پیدا کیا اچھا یہ اشارے یخلقو پہ ایک منٹ فرا جی ایک جی جی منٹ. یہ یہ ماضی خلق کے اشارے جی ماضی کے اشارہ ہم نے یوں کرنا ہے خالہ کا اس نے پیدا کیا اور یخلقو ایک منٹ تھوڑا ترچھا کرنا ہے. آپ کی پکچر نہیں آ رہی آپ کی جی آپ کی پکچر نہیں آ رہی. آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی نہیں کس کس کو میری ویڈیو نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. نہیں آ رہی نہیں ہے آ رہی. میری اپنی اسکرین تو شو ہو نہیں رہی ہے. اچھا میں ایک منٹ چیک کرتی ہوں. کون ہوسٹ یہ ہے نا. اچھا میں اپنے موبائل سے ویڈیو آن کرتی ہوں. میم آ رہی ہے آپ کی آواز؟ آواز تو آ رہی ہے. میں ویڈیو کہہ رہی تھی ویڈیو بھی آئے نا. نہیں ویڈیو نہیں آ رہی ہے میم آ رہی ہے ویڈیو. اب آ رہی ہے. اب جی اب آئیے چلیں ٹھیک ہے. آپ چلی گئی ہے میری. اچھا یہ دیکھیں میں نہیں آپ کو یہ آواز بھی ہے خالہ کا جی جو ہم نے کرنا ہے نا اشارہ یوں رائٹ ہینڈ سے تو اس کو ہم نے جی ایسے رکھنا ہے سیدھا. اور جب ہم ٹھیک ہے یخلو کو کریں گے تو یخلو کو تھوڑا سا ہم نے نا ترچھا کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے خالقہ اس نے پیدا کیا یخلقو جی وہ پیدا کرتا ہے. خالقو وہ ٹھیک ہے سب پیدا کرتے ہیں اور یخلقونا وہ سب تھوڑا خالقو سوری اس نے پیدا کیا یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں. یعنی اپنے آنکھ کے قریب ہم نے کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. ٹھیک یہ دیکھیں جی یہ ماضی کے لیے ایسے ہوں گے اور مضارع کے لیے ایسے. ٹھیک چلیں اب کریں. اچھا ہاں خلق اس نے پیدا کیا یخلق وہ پیدا کرتا ہے تھوڑا سا اوپر کر کے ہاں کراس میں خلق وہ پیدا انہوں نے یا ان لوگوں نے پیدا کیا یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں خلقتا اچھا اس کا تو سیم وہی رہے گا نہیں اس کا فرق ہے خلق دیکھیں. جی کیا فرق ہوگا سامنے جی خلقتا نیچے رکھنا نا خلقتا تو نے پیدا کیا جی اور جی تخلقو تھوڑا سا اوپر کرنا ہے اچھا تھوڑا آنکھوں کی سا اوپر طرف. ٹھیک ہے مضارع خلقتا کے لیے تھوڑا اوپر کرنا ہے اور ماضی کے لیے تھوڑا نیچے نیچے سیدھا. چلیں ٹھیک ہے خلقتا تو نے پیدا کیا تخلقو تو پیدا کرتا ہے یا آپ پیدا کرتے ہیں خلقتو میں نے پیدا کیا اخلقو میں پیدا کرتا ہوں. اچھا ادھر اخلقو میں پیدا کرتا ہوں خلقتم تم سب نے پیدا کیا تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں خلقنا آپ سب نے پیدا کیا نخلقو خلقنا ہم سب جی خلقنا آپ سب نہیں سوری ہم سب نے ہم سب. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے اوپر کی طرف اچھا ماضی کے صحیح یعنی یوں رکھنے ہیں نیچے کی طرف پیرالل جی پر. ٹھیک ہے. اور جو ٹھیک مضارع کے ہیں وہ تھوڑا اوپر کرنے ہیں. ٹھیک ٹھیک. جی یہ والا مکالمہ کون پڑھے گا؟ چلیں نصرت آپ اپنا مائک اوپن کریں. حل یخلق کیا وہ پیدا کرتا ہے لا یخلق نہیں وہ پیدا نہیں کرتا. حل یخلقون کیا وہ سب پیدا کرتے حل یخلقون کیا وہ سب پیدا کرتے ہیں لا یخلقون نہیں وہ سب پیدا نہیں کرتے. حل تخلقو کیا آپ پیدا کرتے ہیں لا اخلقو نہیں میں نہیں پیدا کرتا. حل تخلقون کیا آپ سب پیدا کرتے ہیں لا نخلق نہیں ہم سب پیدا نہیں کرتے. ٹھیک گڈ.
تو ہم یہ پڑھ رہے تھے شیئن، یعنی جب دو پیش یا ایک پیش آ جائے تو وہ کرنے والا بن جاتا ہے، اور اگر شیئن ہو، زبر ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. جیسے حل یخلق شیئن، کیا وہ پیدا کرتا ہے کچھ. شیئن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیز، کوئی چیز، ٹھیک ہے نا. حل یخلق شیئن، کیا وہ پیدا کرتا ہے کچھ. لا یخلق، نہیں وہ پیدا کرتا کچھ بھی. تو ایک بات یہ ہے کہ ماں کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن مضارع کے ساتھ جو ہے وہ لا لگتا ہے. یہ بات ہم نے تھوڑی یاد رکھنی ہے کہ ماں کبھی ہم نے پڑھا تھا نا، جو بھی ہوتا ہے کیا بھی مطلب ہوتا ہے اور نہیں بھی مطلب ہوتا ہے، تو وہ اکثر ماضی کے ساتھ آتا ہے یا کچھ حروف کے ساتھ آتا ہے ماں. لیکن جو مضارع ہے، فعل مضارع کے ساتھ لا لگتا ہے. جب نفی کرنی ہو کسی بات کی اور فعل مضارع ہو تو اس کے ساتھ پھر لا آئے گا. ٹھیک ہے، چلیں یہ کون پڑھے گا؟ ایمان، فاطمہ موجود ہیں؟ چلے میں پڑھتی ہوں. حل یخلق شیئن، کیا وہ پیدا کرتا ہے کوئی چیز. لا یخلق شیئن، نہیں وہ پیدا کرتا کچھ بھی. حل یخلقون، کیا وہ سب پیدا کرتے ہیں کچھ ہے کوئی چیز. نہیں. لا یخلقون شیئن، نہیں وہ پیدا کرتے کچھ بھی. حل تخلق شیئن، کیا تو پیدا کرتا ہے کچھ کوئی چیز. لا اخلق، لا اخلق شیئن، نہیں میں نہیں پیدا کرتا کچھ بھی. حل تخلقون، کیا آپ سب پیدا کرتے ہیں کچھ. لا نخلق شیئن، نہیں ہم سب نہیں پیدا کرتے کچھ. من یخلق، کون پیدا کرتا ہے. من یخلق، من کون، یخلق وہ پیدا کرتا ہے. تو کون پیدا کرتا ہے، جب من لگ گیا تو پھر کریں گے، اس کو پڑھیں گے کون پیدا کرتا ہے. اللہ یخلق، دیکھیں اب یخلق اللہ پیش ہے نا، تو اس کا مطلب ہے اللہ پیدا کرتا ہے. اسی کا ہم نے جو آج پڑھے تھے مذکرہ یعنی نون والا گروپ، اس میں ایک ذاکرہ بھی ہے. ذاکرہ کا بھی مضارع جو کیا بن رہا ہے، یذکرو. ذاکرہ اس نے ذکر کیا، یذکرو وہ ذکر کرتا ہے. تو یذکرو میں کاف پہ پیش ہے، تو اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ ناصارہ والے گروپ سے ہے. ٹھیک ہے، یذکرو تو نہیں ہے نا. اگر یذکرو ہوتا تو یہ پھر با والے گروپ سے ہوتا، فاتحہ، فعلا، جعلا والے سے. لیکن اس کے تیسرے حرف سے جب ہم نے مضارع، ہمیں کسی نے بتایا نا یہ، کیونکہ اس کا بنانے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ عربی گرامر ہے، ان کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ اس طرح سے اس کو فعل مضارع بنتا ہے ان کا. تو ذاکرہ اس نے ذکر کیا، یذکرو وہ ذکر کرتا ہے. تو اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ذاکرہ کون سے گروپ میں آتا ہے، تو ہم پہلے ذاکرہ کے ساتھ اس کا مضارع سیکھیں گے یا کسی سے پوچھیں گے. اگر ہمیں نہیں آتا ذاکرہ یذکرو، ہم نے دیکھا کہ اس کو تو پیش آ جائے تیسرے پہ، تو ہم کہیں گے یہ نون والے میں سے ہے، یعنی یہ ناصارہ والے گروپ میں سے ہے. ذاکرہ ذکر کیا، یذکرو وہ ذکر کرتا ہے. ذاکرو ان سب نے ذکر کیا، یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں. ذکر کا ذکر کیا، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، تو ذکر کرتا ہے. میں نے ذکر کیا، اذکر میں ذکر کرتا ہوں. تم سب ذکر کرتے ہو. ذکر تم سب نے ذکر کیا، تذکرون تم سب ذکر کرتے ہو. ذکرنا تم نے ذکر کیا، اور نذکر ہم سب ذکر کرتے ہیں. اب عبادہ بھی اسی میں سے ہے، کیونکہ اس کا مضارع جب ہم نے پڑھا عبادہ یعبدو،
तीसरे में पेश आ गई तो हम कहेंगे ये सेकंड सेट में से है, यानी ये नून वाले ग्रुप में से है। नासारा यनसुरू वो वाला ग्रुप है ना, नासारा यनसुरू, आबादा याबुदू, इसके भी मुजारे में तीसरे पेश आ गई है तो इसलिए ये नून वाला ग्रुप है। आबादा आबादा उसने इबादत की, ठीक है, और याबुदू वो इबादत करता है। आबादू उन सब ने इबादत की, याबुदू ना वो सब इबादत करते हैं। अबत्ता तूने इबादत की, ताबुदू आप इबादत करते हैं। अबत्तु मैंने इबादत की, आबुद मैं इबादत करता हूँ। अबद तुम सब ने इबादत की, ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो। अबद ना हमने इबादत की, और नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। मैंने भी कहा है इसी तरह ज़ाकरा आ गया, ज़ाकरा उसने जिक्र किया, और यस्कुरु तो ये भी नासारा वाले ग्रुप से है, क्योंकि जैसे नासारा में यंसुरु तीसरे में पेश है, यस्कुरु में भी तीसरे पे तीसरा हरफ इसका काफ है ना, काफ पे पेश आ रही है, तो ये भी हमारे पास सेकंड ग्रुप यानी नून वाले ग्रुप में से है। ज़ाकरा यस्कुरु, ज़ाकरू यस्कुरूना, ज़करता तज़कुरु, ज़करतु अज़कुरु, ज़करतुम तज़कुरूना, ज़करना नज़कुरु। तो छठा होमवर्क क्या है कि अपने साथी से कुरान की बातें करें। हम रोजाना हजारों बातें करते हैं, घर वालों से, दोस्तों से, साथियों से, काम पर और बिजनेस पे। तो छठा होमवर्क आज से क्या है कि अपने दोस्तों से एक अहद कीजिए कि आप रोजाना 3 अल्फाज या एक आयत पर बात करेंगे। जी, तो छठा होमवर्क अपने साथी से कुरान की बातें करें, इंशाल्लाह हमको इसका अजर मिलेगा, बेहतरीन ग्रुप में शुमार होगा। जैसे कि हदीस में वादा किया गया, खैरुकुम तुम में से बेहतर वो मन ताल्लमा जो के सिखाए अल कुरान कुरान को, व अल्लमहु जो सीखे कुरान को और उसको सिखाए, ठीक है, ताल्लमल कुरान जो सीखे कुरान, व अल्लमहु और उसको सिखाए। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ये प्रैक्टिस हमें एक तरह टीचर बनाती है। सीखने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो आप सीखे वो दूसरों को सिखाएं। तो आज सबक नंबर 13 के इख्तिताम पर हमने 156 नए अल्फाज सीखे हैं। तो अल्लाह से हमारी दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने और अमल करने की, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने क्लास जो है वो अटेंड किया आज। अगर किसी का कोई है सवाल